نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی وقار، اسلامک احکام چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نور العزا جو کہ فرائض علوم پر مشتمل ہے، اس کے لیکچر ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور آج جو لیکچر ہے وہ بڑا اہم ترین لیکچر ہے، 13واں لیکچر ہمارے یہ شروع ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ عام طور پر بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، علماء کا طبقہ بھی، درس نظامی کرنے والے بھی، لیکن کاش اگر ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ علوم ہے کہ جس کا سیکھنا فرض ہے۔ اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہے مبتلا ہوتے ہیں، تو یہاں دین اور اسلام نے تو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا۔ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، دا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ تو درس نظامی کے جو طلباء ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ ان مسائل کو نہیں سمجھتے۔ اب بہت سی آج جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ٹرمز آئیں گی، اصطلاحات آئیں گی کہ جس کی ڈیفینیشنز بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس کے متعلق معلومات بھی ہونی چاہیے، قرآنی آیات اور حدیث بھی معلوم ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ حاشیہ نہیں پڑھتے اور اس کے ساتھ بہار شریعت ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے، العطایہ النبویہ فی الفتح والرضویہ ہے وہ طلبہ کرام نہیں پڑھتے، تو جس کی وجہ سے وہ ایک اچھے عالم دین نہیں بن سکتے، کیونکہ درس نظامی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو فرض علوم حاصل ہو سکیں۔ تو بہرحال یہ خارجی چیزیں ہیں، ہم آتے ہیں عبارت ترجمے کی طرف اور آج کی فصل کی طرف، جو کہ آج کی ٹو ڈیز ویری امپورٹنٹ لیکچرز آف دا نور العزا۔ فرماتے فصل 10 اشیاء لا یغتسل منہا، فرماتے ہیں کہ یہ فصل ان 10 چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا، جن سے غسل لازم نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ 10 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے غسل نہیں کرنا پڑتا، غسل نہیں کرنا پڑتا۔ پیچھے جو ہم نے فصل اور لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اس کے اندر جو ہے وہ 7 چیزیں تھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو غسل فرض تھا، لیکن جہاں 10 چیزیں بیان کی ہیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہم ساتھ ساتھ حاشیہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے تاکہ آپ اچھے انداز میں اس کو پڑھ سکیں۔ فرماتے 10 اشیاء، دیکھیں اشیاء یہاں پہ میں نے زبر پڑھا ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ تو ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ غیر منصرف ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ میں نے اشیاء نہیں پڑھا، اشیاء پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 اشیاء لا یغتسل، اب یہاں پہ لا یغتسل فعل ہے، یہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر اس کا فاعل کون ہوگا؟ تو اس کے اندر ضمیر ہے جو راجع بسو ہے 10 اشیاء، یعنی کہ وہ 10 چیزیں۔ فرماتے 10 اشیاء لا یغتسل، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، جن سے غسل نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک ایک کر کے ان کو بیان کر رہے ہیں کہ حاشیے کے اندر ہم جو ہے ان کی کچھ تعریفات بھی پڑھیں گے۔ فرماتے منہا مزیٌ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مزی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مزی ہے، یعنی کہ مزی جب نکلے گی تو اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب آ جاؤ یہاں پہ مزیٌ کی تعریف ہم پڑھتے ہیں، اس کی پہلی لائن میں لکھا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھیں گے کیسے اس کا بھی لکھا ہے بفتح المیم وسکون الزال المعجمۃ وکسرھا۔ اب اس کا اعراب بتا رہے وہوا سے، فرماتے وہوا ماء ابیض رقیق یخرج عند شہوۃ لا بشہوۃ، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتلا پانی ہے، کیا؟ یہ وہ پتلا پانی ہے کہ جو نکلتا، یہ جو وہ سفید پتلا پانی ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، لا بشہوۃ، نہ کہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، نہ کہ شہوت کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ نے جو ہے وہ سماج جو ہے فرما لیا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے اگر آپ حاشیے کے اندر آؤ گے تو ایک اور چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ، عورتوں کے اندر یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے مردوں کے بنسبت، وَيُسَمَّى فِي جَانِبِ النِّسَاءِ قَضْيٌ بِفَتْحِ الْقَاضِ، اور فرماتے ہیں عورتوں کو اگر یہ نکلے تو اس کو پھر
قضیٌ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے مزی ہے، جس سے جو ہے جو نکلے گی تو وضو غسل فرض نہیں ہوگا، وضو تو لازم ہوگا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ مزی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، میں اس کو عام الفاظ میں کہہ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کوئی چیز دیکھ رہا ہے یا کوئی چیز اپنے دماغ کے اندر سوچ رہا ہے، اسی دوران جو ہے وہ جب کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے، شلوار کی طرف دیکھتا ہے، تو چند قطرے جو ہے وہ نکل کے اس کی شلوار کو لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مزی۔ یہ شہوت سے پہلے چند قطرے نکلتے ہیں جو سفید کلر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا گاڑھا تو ہوتا ہے لیکن پانی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مزی۔ تو یہ جب نکلے گی تو اس سے غسل جو ہے فرض نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کے متعلق سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ویسے ہی کسی چیز کا خیال آ گیا، یا کسی چیز کو دیکھتے ہی، بعض لوگ تو ایسے ویک ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی وہ مزی جو ہے نکل آتی ہے، قطرے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مزی۔ تو اب اس میں مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مزی سے غسل فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا، کہ بھائی نہیں ہوگا، ابھی غسل فرض نہیں ہوگا، یہاں مصنف نے بیان فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں وَوَدْیٌ، اور ودی سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، نیچے حاشیے کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ودی کی تعریف مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضٌ قَادِرٌ سَخِينٌ لَا رَائِحَةَ لَهُ يَعْقُبُ الْبَوْلَ، ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں یہ وہ سفید پانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ گاڑھا بھی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن اردو کے اندر جو ہے بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ پتلا سفید پانی جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو ہے نکلتا ہے، پتلا پانی جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ودی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیشاب کیا، تھوڑا زور لگایا، یا ویسے ہی پیشاب کے بعد جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کو یہ قطروں کی مسائل کا جو ہے وہ قطرے جو ہے، اچھا آگے فرماتے ہیں وقت یسبقہ، اس کا جو ہے وہ جو تذکرہ گزر چکا ہے، اجماع العلماء علی انہ لا یجب الغسل، فرماتے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کے نکلنے سے بخروج المزی والودی، کے مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ پہلی چیز ہے مزی نکلے گی تو غسل فرض نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے ودی نکلے گی تب بھی اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ دو چیزیں جو ہے وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ عز و جل آگے جو ہے بہت سی چیزوں کو مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وہ بیان کریں گے، تو ہم جو ہے وہ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ لائک سبسکرائب کرتے جائیں، ایک ایک چیز کو واضح طور پر ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیارے بچوں، یہ آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لیا۔ اس کے بعد ہم فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وہ احتلام بلا بالالین و احتلام۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، جب واو آئے گا نا تو واو سے ایک نئی چیز شروع ہوگی، سمجھ گئے؟ یعنی 10 چیزیں ہیں تو ہر جگہ واو کے بعد ایک نئی چیز آپ کو پڑھنے کو ملے گی، یعنی اس واو تک آپ عبارت پڑھو گے، ترجمہ پھر اس واو تک کرو گے، تاکہ جو ہے وہ آگے جو نئی بات ہے اس کو آپ پھر آگے کانٹیکٹ اور ملا سکو۔ فرماتے ہیں وہ احتلام بلا بلل، یہاں تک میں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جس سے غسل فرض نہیں ہوتا، فرماتے رطوبت کے بغیر احتلام، احتلام ہو بلا بالل، تری، اس کو تری بھی بولتے ہیں، تری کے بغیر جو ہے وہ احتلام ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا حاشی کے اندر ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ فرماتے والمرأۃ فیہ کالرجل، کہتے ہیں عورت بھی اس میں مرد کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے وہ احتلام نہیں ہوا اور احتلام ہوا اور تری تھوڑی سی پائی گئی، تو اس کو جو ہے غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، لیکن احتلام جو ہے وہ پایا گیا، جس سب پیچھے گزرا تھا، تری بھی پائی گئی تو غسل فرض ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی پیارے بچوں؟ گنتے جاؤ، 3 چیزیں ہو گئی، مزی ہے، ودی ہے، اور بغیر تری کے، بغیر رطوبت کے احتلام ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پیارے بچوں چوتھی چیز کی طرف۔ فرماتے ہیں وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ، یہاں تک ہو گئی ایک بات، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اچھا اس کا ترجمہ آخر سے بھی آپ کر سکتے ہو، صحیح مذہب کے مطابق، کیا؟ صحیح مذہب کے مطابق بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا، تو اس کو میں چلو لفظی بھی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا، بچے کی ولادت کہ جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا، صحیح قول کے مطابق۔ اب ہم اس کو مفہومی ترجمہ کریں گے، صحیح مذہب کے مطابق بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئیں بھائی۔ فرماتے ہیں آگے 5ویں چیز بیان کرتے ہیں، وَعِلَاجُ بِخَرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ اللَّذَّةِ، یہاں تک ہم کریں گے کہ آگے واو آ رہا ہے اور واو سے پھر ہمارے لیے ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ نئی چیز جو علاج کا مطلب پیارے بچوں، اس کا لفظی معنی بھی دیکھ لو، علاج کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، کیا کرنا؟ داخل کرنا، اور
ٹھیک ہے، علاج کا مطلب کیا ہے؟ داخل کرنا۔ اب میں اس کو جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ یہ چیز تو ایسی ہے، لیکن چونکہ فرض علم ہے، اس کو ہم سیکھنا ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں آلۂ تناسل کو ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو وجود لذت سے مانع ہو۔ کیا؟ وجود لذت سے مانع ہو۔ وعلاج بخرقۃ، فرماتے عضو تناسل کو داخل کرنا بخرقۃ ایسے کپڑے کے ساتھ، کیا؟ ایسے کپڑے کے ساتھ مانعات جو مانع ہو، کیا ہو؟ مانع ہو، من وجود لذتی لذت کے پائے جانے سے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھو، اعلی تناسل کو ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو لذت کے وجود کو، جو وجود لذت سے مانع ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کپڑے کے ساتھ عضو تناسل جب شرمگاہ میں داخل کریں گے تو وہ والا مزہ نہیں آتا، وہ جو گرمی ہوتی ہے، وہ جو لذت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن اگر احتیاطی طور پہ کوئی غسل کرتا ہے تو وہ صحیح بات ہے، لیکن غسل فرض جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ بات، ایک بات ہم نے جو ہے آپ کو اب بیان جو ہے وہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحکنۃ، کیا؟ وحکنۃ، یہ ایک اور چیز بیان کرے، فرماتے حکنا، حکنا، حکنا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی نیچے حاشی کے اندر علت بھی لکھی ہے، لیکن ہم صرف حکنے کا ترجمہ حکنے کر کے آگے جا رہے ہیں کہ حکنا سے بھی غسل جو فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحْدِ السَّبِيلَيْنِ، یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے۔ فرماتے انگلی یا اس کی مثل، سمجھے؟ نحوی کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اس کی مثل۔ فرماتے انگلی یا اس کی مثل، ادخال کا مطلب داخل کرنا۔ فرماتے انگلی یا اس کی مثل کسی اور چیز کو داخل کرنا دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، یا دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک میں۔ اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک میں، کسی ایک میں جو ہے انگلی کو یا اس کی مثل دیگر چیزوں کو داخل کرنا، جیسے مصنوعی ذکر ہوتی ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط میرے بچوں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے وہ انزال، منی کا انزال نہ ہو، یعنی کہ انزال نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آگے وَوَطْئٍ بَہِیمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ انزال، فرماتے ہیں جانور سے یا مردار سے وطی کرنا، ٹھیک ہے نا، جانور سے یا مردے سے وطی کرنا جب کہ انزال نہ ہو، بغیر انزال کے، یعنی کہ وطی تو کی، دخول تو کیا، لیکن انزال نہیں ہوا، لیکن منی نکل گئی تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ منی نکلے گی، انزال ہو جائے گا، یعنی فارغ ہو جائے گا انسان، اس کی جو اکڑ پن ہے ذکر کی جو وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں تو غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بغیر انزال کے اس نے جانور یا مردار کے اندر جو ہے وہ وطی کی ہے۔ آگے فرماتے وَإِصَابَةُ بَكْرٍ لَمْ تَزِلْ بَكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزال، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں وَإِصَابَةُ بَكْرٍ لَمْ تَزِلْ بَكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزال، کہتے ہیں ایسی کنواری لڑکی جس کا پردے بکارت ابھی زائل نہ ہوا ہو، جس کا، ایسی کنواری لڑکی، وَإِصَابَةُ بکرن بولتے ہیں ایسی عورت کے جس کا پردے بکارت زائل نہ ہوا ہو۔ فرماتے وَإِصَابَةُ بَكْرٍ لَمْ تَزِلْ بَكَارَتُهَا، جس کا پردے بکارت زائل نہ ہوا ہو، ایسی کنواری لڑکی جس کا پردے بکارت زائل نہ ہوا ہو، من غیر انزال، جماع سے، ٹھیک ہے نا، جماع سے۔ آگے پڑھتے ہیں کیا ہے، من غیر انزال، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے پیارے بچوں، یہاں تک یہ فصل ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کچھ حاشی کے اندر بھی اس کو جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے پردے بکارت فرج داخل کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے جس کو پردے بکارت کہتے ہیں، دونوں شرمگاہوں کو آپس میں ملنے سے مانع ہوتا ہے، لیکن انزال کی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بغیر انزال کے ہوا ہے، انزال اگر ہوا ہے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ کتنی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں؟ آج ہم نے 10 چیزیں پڑھی ہیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں مزی کا نکلنا، ودی کا نکلنا، بغیر احتلام کی طریقہ پائے جانا، ولادت کے بغیر خون دیکھے، ایسے کپڑے سے دخول جو معنی لذت ہو، حکنا لگوانا، انگلی کو احد السبیلین میں داخل کرنا، چپائے سے بلا انزال وطی کرنا، میت سے بلا انزال وطی کرنا، باقرہ سے اسی طرح وطی کرنا کہ بلا انزال جمع کرنا،
کہ پردہ بکار جو ہے وہ ذیل نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.